بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں الدرس الرابع ہم پڑھ رہے ہیں مفتاح الانشاء الجزء الثانی سے. اس میں یہ لا تقل قل والا ہے نا، جو کامن ایررز ہوتی ہیں، عموماً غلطیاں ہم کرتے ہیں انگلش کی کتابوں میں نا، انگریزی کتابوں میں کامن ایررز دیے ہوتے ہیں، کامن ایررز ان انگلش لینگویج. تو یہ اسی طرز کے اوپر جو ہے نا یہ دے دیا انہوں نے کچھ، یہ کچھ جملے ہیں. مطلب یہ ہے، یہ انہوں نے آپ کو کچھ نا کیا کہتے ہیں، ایک ایگزامپل کے طور پہ چند جملے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اس طرح کی غلطیاں جو ہے نا ہم کرتے ہیں اور ہمیں نہیں کرنی. جب آپ نے کوئی تحریر لکھنی ہے یا کوئی جملہ لکھنا ہے تو اس میں ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. صفحہ نمبر 38 اور 39 25واں جملہ، ٹھیک ہے. الرابطہ تو العالم الاسلامیہ منظمۃ اسلامیۃ عالمیۃ. اچھا، اب اس میں یہ جو ہے نا الرابطۃ العالم الاسلامیہ، اصل میں یہ ہے نام ہے، یہ اسلامی دنیا کی جو تنظیم ہے، اسلامی دنیا کی تنظیم. اب اس سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اسلامی دنیا کی تنظیم، تو اس میں العالم الاسلامیہ یہ ان کا آپس میں تعلق ہے، اسلامی دنیا یہ موصوف صفتیں ہیں، دونوں ایک جیسے ہوں گے. اور جب آپ کہتے ہیں اسلامی دنیا کی تنظیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ رابطہ کی اضافت ہے، تو یوں ہونا چاہیے رابطۃ العالم الاسلامی. اور آگے ہے منظمۃ اسلامیۃ عالمیۃ، یہ ایک اسلامی انٹرنیشنل عالمی منظمۃ تنظیم ہے. اس کے نیچے سے خام خواہ لگا دی ہے، اس میں کوئی غلطی مجھے نہیں نظر آ رہی. سامنے جملہ دیکھ رہے ہیں نمبر 25، رابطۃ العالم الاسلامی منظمۃ اسلامیۃ عالمیۃ. نمبر 26. اچھا، تو اس میں پھر وہی ہے رابطۃ عالمیۃ الاسلامیہ، اس میں وہی رابطۃ العالم الاسلامی فی مکہ تھا، مکہ میں ادارۃ کبیرۃ. ادارہ ہوتا ہے جیسے آپ کا مدرسہ یہ ایک ادارہ ہے، تنظیم ہوتی ہے جو پھیلی ہوتی ہے، جس میں آگے تنظیم کے آگے جو ہے نا مختلف دفاتر ہوتے ہیں، آگے کئی شعبے ہوتے ہیں تنظیم میں. تو یہ ادارہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ادارے کا لفظ بھی ویسے جدید عربی میں اور سائنس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ ادارۃ کبیرۃ یہ غلط ہے، منظمۃ کبیرۃ، اوپر منظمہ تنظیم آپ نے ابھی پڑھا ہے، کبیرۃ و عالمیۃ ماشاء اللہ. اب آگے دیکھیں رابطۃ العالم الاسلامی فی مکہ تھا، منظمۃ کبیرۃ و عالمیۃ ماشاء اللہ. نمبر 27، یقع المکتب مؤسسۃ الحرمین الخیریہ. مؤسسۃ الحرمین خیریہ کا دفتر فی شارع ناظم الدین، ناظم الدین روڈ پر، فی حی ایف آگے 11 لکھا ہوا اسلام آباد، F11 بلاک میں، F11 بلاک اسلام آباد میں واقع ہے. اب اس میں یہ دیکھیں مؤسسۃ الحرمین الخیریہ، ٹھیک ہے، یہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک یوں کہہ لیں ادارہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ہے نا مؤسسہ کا لفظ یہ ادارے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ادارہ، فاؤنڈیشن تنظیم. تو مؤسسۃ الحرمین الخیریہ نا، ٹھیک ہے، یہ الحرمین ہے، حرمین نہیں ہے، کیونکہ الحرم سے مراد ہے الحرمین، الحرمان سے مراد ہے نا مکہ اور مدینہ. تو مؤسسۃ الحرمین الخیریہ، ٹھیک ہے، یہ پورا ہے. اب یہ ادارے کا نام ہے، آگے المکتب اس کا آفس، تو یہ مضاف ہو رہا ہے نا، تو یوں ہونا چاہیے یقع مکتب مؤسسۃ الحرمین الخیریہ فی شارع، آگے سارا صحیح لکھا ہوا ہے. ایسے نمبر صحیح میں دیکھ لیں، یقع مکتب مؤسسۃ الحرمین الخیریہ فی شارع. نمبر 28، وهو مؤسسۃ خیریۃ و دعویۃ عالمیۃ تخدم المسلمین کثیرا، اور یہ تخدم المسلمین کثیرا، اور یہ
کیا کہتے ہیں فلاحی مؤسسۃ ادارہ ہے، یہ تنظیم ہے، ٹھیک ہے، فلاحی اور بین الاقوامی دعوت کا یہ ادارہ ہے، یہ تنظیم ہے، دعویت عالمیت، بین الاقوامی دعوت کی، جو مسلمانوں کی بہت زیادہ جو خدمت کرتی ہے۔ اب اس میں جو ہوا لگایا ہوا ہے نا یہ غلط ہے، وہیا مؤسسۃ، کیونکہ یہ مؤنث ہے تو آپ کو ہیا لگانا پڑے گا، ہیا مؤسسۃ خیریت، آگے لکھا ہوا ہے ودعویت عالمیت تخدم المسلمین کثیرا۔ نمبر 29 وکذالک الہیۃ الاغاثہ الاسلامیہ، ٹھیک ہے، اغاثہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا، ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اسلامی مدد، اسلامی انٹرنیشنل مدد کی جو تنظیم ہے، لہا خدمات و عظیمہ، اس کی بڑی خدمتیں ہیں۔ تو اب اس میں حیا یعنی الاغاثہ الاسلامیہ العالمیہ، ٹھیک ہے، یہ سارے آپس میں بھائی یہ جو ہے نا الاغاثہ الاسلامیہ العالمیہ، یہ سارے یہ مخصوص صفتیں ہیں، یہ تینوں، تو ان کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، یعنی تعریف و تنکیر اور تذکیر و تانیث میں۔ ایک تو یہ غلطی ہے کہ اب آپ نے الاغاثہ الاسلامیہ، پہلا جو وصف ہے وہ مؤنث ہے، اگلا جو مذکر لے کر آگے اور وہ نکرہ بھی ہے، ٹھیک ہے، العالمیہ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حیا کی جو تنظیم ہے، حیات کا معنی بھی تنظیم ہی آپ کر لیں، تو اس میں الف لام لگایا ہوا ہے، اس لیے نمبر 29 میں دیکھیں گے وَكَذَلِكَ حَيَّةُ الْإِغَاثَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْعَالَمِيَّةِ أَيْضًا لَهَا خِدْمَاتٌ عَظِيمَةٌ۔ نمبر 30 هذه الادارات، یہ ادارے یہ تخدمو ہی پڑھنا آپ نے، باب ضرب یضرب ہے، یہ ناصر ینصر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، خادم یخدمو یا خادم یخدمو، یہ تخدمو نہیں پڑھنا آپ نے اس کو۔ هذه الادارات، یہ ادارے اسلام اور امت مسلمہ کی خدمت کرتے ہیں، تخدمو اسلام والامت المسلمہ وتخدمو المدارس، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں ادارات الاسلامیہ، اور یہ خدمت کرتے ہیں اسلامی اداروں کی، فی اطراف العالم، دنیا کی اطراف میں جو واقع ہیں۔ اب اس میں جو بڑی تنظیم ہوتی ہے نا، یہ جو پیچھے جیسے گزرا ہوا ہے حیات الاغاثۃ الاسلامیہ العالمیہ، انٹرنیشنل کام چل رہا ہوتا ہے، وہ بڑی تنظیم ہے، تو اس کے لیے ادارہ نہیں آپ یہاں پہ لگائیں گے مؤسسات اوپر آیا ہے نا تنظیم، تو هذه المؤسسات آپ لگائیں گے، تخدمو، ابھی اسلام مذہب خاص ہے اس لیے الف لام لگائیں گے، الاسلام والامت المسلمہ وتخدمو المدارس، اور جو چھوٹی تنظیم ہے اس کے لیے منظمہ کا لفظ لغال ہے، والمنظمات الاسلامیہ، اور اطراف عالم فی انحائل، اطراف کا نہیں انحا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دنیا کے اطراف میں، دنیا کے چاروں کونوں میں، تو انحاء العالم، اس لیے نمبر 30 آپ پڑھیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے هذه المؤسسات تخدم الاسلام والامت المسلمہ وتخدم المدارس والمنظمات الاسلامیہ فی انحاء العالم۔ نمبر 31 اخی موظف فی محکمۃ التعلیم بلاہور، ٹھیک ہے، اب میرا بھائی جو ملازم ہے اس میں یہ حمزہ لکھا ہوا، یہ غلط ہے، موظف، حمزے کو نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، اخی موظف، اور محکمہ تعلیم ہم کیا دیتے ہیں عربی میں ادارہ کہیں گے، تو فی ادارت تعلیم کے ادارے میں بلاہور، لاہور میں، یہ صحیح ہے۔ نمبر 32 وقتی تعمل مدیرۃ لکلیۃ البنات الثانوی بلاہور، میری بہن کام کرتی ہے مدیرہ کے طور پہ لڑکیوں کے سیکنڈری کالج میں، کلیہ کالج۔ اب اس میں کلیہ کا یہ وصف ہے تو ثانویہ مؤنث ہونا چاہیے، اس لیے نمبر 32 آپ دیکھیں گے وقتی تعمل مدیرۃ لکلیۃ البنات الثانویہ بلاہور۔ نمبر 33 هذه البنایۃ الطویلہ کلها لمحکمۃ التعلیم، ابھی آپ نے پڑھا ہے تعلیم کا ادارہ ہوتا ہے، یہ لمبی عمارت ساری کی ساری محکمہ تعلیم و تربیت کی ہے، تو یہ غلط ہے،
یہاں پہ ادارہ لگانا ہے، اس لیے نمبر یہ 33 میں آگے دیکھیں، حاضل بنایت الطویلہ کل والی ادارت تعلیم و تربیہ. نمبر 34 سمعنا ان المکتبہ دار العلم اشاعت کتبا مفیدتا فی تعلیم اللغۃ العربیہ. ہم نے سنا ہے کہ مکتبہ دار العلم نے، اب اس میں دار العلم کا مکتبہ ہے تو الف لام لگانا یہاں پہ غلط ہے، اور اشاعت اس کے لیے ناشرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کتابیں چھاپنے کے لیے، ناشرات آنا چاہیے تھا، یہاں پہ اشاعت لگا دی. نمبر آپ 34 دیکھیں گے، سمعنا ان مکتبہ الف لام نہیں لگا ہوا، دار العلم نشرت کتبا مفیدتا فی تعلیم اللغۃ العربیہ. نمبر 35 درست لغۃ العربیہ، عربی زبان میں نے پڑھی ہے، تو عربی زبان یہ مخصوص صفتیں ہیں، الف لام لگانا پڑے گا، فی معدن نہیں معہدن، میم عین ہا دال، عربی زبان کے ادارے میں، فی معہد لغۃ العربیہ، عربی زبان مخصوص صفت ہے لغۃ العربیہ، اسلام آباد میں جو ہے. اس لیے آپ 35 میں دیکھیں گے درست اللغۃ العربیہ فی معہد اللغۃ العربیہ فی اسلام آباد. نمبر 36 سمعنا ان معہد اللغۃ العربیہ، یہ بھی وہی غلطی ہے کہ آپ نے یہاں پہ ہا لگا دی ہے، عین کو چھوڑ دی ہے، ان معہد اللغۃ العربیہ فی اسلام آباد مؤسسۃ راقیۃ. ہم نے سنا ہے کہ عربی زبان کا ادارہ معہد فی اسلام آباد جو اسلام آباد میں ہے، مؤسسۃ راقیۃ، یہ ترقی یافتہ جو ہے نا، مؤسسۃ یہ ایک ادارہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا الدرس الرابع جو آپ نے پڑھ لیا ہے. مطلب پڑھانے کا یا یہ لکھنے کا یہ ہے کہ اس طرح کی ہم کامن غلطیاں کرتے ہیں، تو آپ نے عربی تحریر جو ہے یہ لکھنی ہے جب کوئی بھی جملہ، تو اس میں اس طرح کی غلطیاں، اضافت کی، مضاف مضاف الیہ میں جو غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یا مخصوص کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، یا ایک لفظ کی جگہ پہ ہم دوسرا لفظ بول رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو غلطیاں ہم نے نہیں کرنی. بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلیں.